یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ دولت کو بہت پسند کرتا تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر رہتی کہ زیادہ سے زیادہ سونا جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی شعاعیں دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ یہ سنہری شعاعیں جس چیز پر پڑے تو اسے سونے کا بنا دے۔ بادشاہ کے محل کے ایک تہھانے میں سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا ہوا خزانہ تھا۔ بادشاہ کو جب فرصت ملتی تو وہ تہھانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہھانے میں سونے کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ ڈر گیا، کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ وہ روشنی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ روشنی کے درمیان میں ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی خاص آدمی ہوگا۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، آپ نے بہت سونا جمع کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت تھوڑا ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح بہت سے خزانے ہوں۔ اجنبی شخص حیران ہوا اور بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی کسی کا دل بھرتا ہے، یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اجنبی نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اجنبی شخص نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی شخص نے بادشاہ سے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لی اور جب آنکھیں کھولی تو کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ صبح سویرے بستر سے اٹھ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری شعاعیں اندر آئی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی۔ اس نے میز سے اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی۔ اسے کچھ نظر نہ آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی۔ ناشتے کا وقت ہو گیا تھا۔ میز پر لذیذ کھانے موجود تھے۔ بادشاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ والا گلاب کا پھول لے آئی، رونے لگی اور کہا، ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ پیاری بیٹی، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں۔ تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی۔ پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھا۔ سونا کون پی سکتا ہے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونا بن جاتی۔ میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کیسے کھائے پیے بغیر زندہ رہوں گا؟ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ شہزادی تھوڑے فاصلے پر ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، بابا جان، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما۔ بادشاہ کو بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی۔ اس کے کالے بال سنہری ہو گئے تھے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ زار و قطار رونے لگا اور کہا، اے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔
اچانک وہ اجنبی شخص نمودار ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، تمہارے پاس بہت سونا جمع ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی، میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، ایسے سونے کا میں کیا کروں؟ اجنبی شخص نے کہا، اس کا مطلب ہے تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، بتاؤ سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، پانی کا ایک گھونٹ۔ اجنبی نے پھر پوچھا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالہ؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالہ۔ دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی شخص نے پھر پوچھا، سونا اچھا ہے یا پھر بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی، پر میں اپنے تمام خزانے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، تم تالاب میں جاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چونے سے سونے کی بن گئی تھی، اور آئندہ سچے دل سے توبہ کرو کہ آئندہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا، ہر چیز اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ شہزادی پر چھڑکا تو وہ لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بابا میرے کپڑے کیسے گیلے ہو گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے لگے۔